اس ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ کو انسرٹ کے پیڈ میں سے لنکس اور ٹیگس کی کچھ کمانڈز کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. ہائپر لنک بیسیکلی ایک ایسی کمانڈ ہے کہ جس کو ہم عام طور پہ انٹرنیٹ کے اوپر یوز کرتے ہیں. اگر میں کسی ویب سائٹ پہ وزٹ کرتا ہوں تو اس کے اندر نمبر آف لنکس ایسے اویلیبل ہوتے ہیں کہ جس پہ کلک کرنے سے مجھے کسی دوسرے پیج کی طرف وہ لے کے جاتا ہے یا کسی کوئی اور امیجز میرے سامنے وہ اوپن کر دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں عام طور پہ ہائپر لنک کہلاتی ہے. اگر ایسے ہائپر لنکس آپ ایکسل کے اوپر کریٹ کرنا چاہیں تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں اور اس کے پریکٹیکل لائف کے اندر بینیفٹس کیا ہیں, اس کو میں ایک چھوٹے سے ایگزامپل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مثال کے طور پر میری کمپنی میں 4 کوارٹرز کے اندر ہونے والے بزنس کو 4 الگ الگ بک کے اندر ریکارڈ کیا گیا ہے اور ان تمام کا ٹوٹل ریزلٹ ایک ماسٹر فائل کے اندر دکھایا گیا ہے. میں 4 کوارٹرز کی ایک بزنس رپورٹ یہاں پر تیار کر لیتا ہوں. فار ایگزامپل میری کمپنی نے جان, فیب اور مارچ کے اندر کچھ بزنس کیا. یہ سارا ڈیٹا میں نے بک 1 پہ کیا ہے. دین میں نے ایک نیو بک لے لی کنٹرول این کر کے, اپریل, مئی, جون, نیکسٹ کوارٹر کا بزنس میں نے یہاں پر ڈیفائن کیا, کنٹرول این, جولائی, اگست, سپتمبر, میں نے 3rd کوارٹر کا بزنس یہاں پر ڈیفائن کر دیا, کنٹرول این کر کے میں نے ایک نیو ورک بک لے لی, اکتوبر, نومبر, دسمبر. ان تمام کے ڈیٹا کو مجھے یہاں پر ٹوٹل کرنا ہے اور میں انڈیویجول بھی ان کا سب کا ٹوٹل نکال لیتا ہوں. لائک ایچ کوارٹر کے اندر ہونے والا بزنس ٹوٹل مجھے یہاں پر نظر بھی آ رہا ہے اور اسی ٹوٹل کو میں اپنی ماسٹر فائل کے اندر یہاں پر یوز کر رہا ہوں. جیسے فرسٹ کوارٹر, سیکنڈ کوارٹر, 3rd کوارٹر اینڈ 4th کوارٹر. ان کی فیگرز یہاں پر لانی ہے تو ہم فارمولا لگاتے ہیں ایکولز ٹو, بک 1 پہ گئے, ہم نے ٹوٹل فیگر کو رینج میں لیا, انٹر, ریکارڈ یہاں گیا. دین ہم 2nd کوارٹر کے لیے بک 2 پہ جاتے ہیں, فیگرز کو رینج میں دیا, انٹر. 3rd کے لیے ایکولز ٹو, اسی طرح سے بک 3 پہ گئے, ویلیو کو رینج میں دیا, انٹر. اور بک 4 پر ہماری چونکہ 4th کوارٹر کی ویلیو ہے تو ہم وہاں تک جا رہے ہیں, فیگر کو رینج میں لے رہے ہیں ٹوٹل. اور ہم نے تمام سیلز کو بھی ایگزیکٹلی یہاں پر دے دیا کہ کمپنی نے ان 4 کوارٹرز کے اندر 44,000 کا بزنس کیا. ان تمام فائلز کو سیو کرتے ہیں. میں ڈائریکٹ کراس کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں, ڈو یو وانٹ ٹو سیو دا بک 5, میں یس کرتا ہوں. کہتا ہے کہ بک 5 کا ریلیشن بک دوسری بکس کے ساتھ بھی ہے. ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. ایک فولڈر بنا لیتے ہیں, کمپنی بزنس کے نام سے, اور اس کے اندر ماسٹر فائل کے بک 5 کو ماسٹر فائل کے نام سے سیو کرتے ہیں, بک 4 کو کوارٹر, 4th کوارٹر, بک 3 کو 3rd کوارٹر, بک 2 کو 2nd کوارٹر اور بک 1 کو 1st کوارٹر کے نام سے ہم نے سیو کر دیا. اب ہم ایکسل کی ماسٹر فائل کو اوپن کرتے ہیں. اس ماسٹر فائل کو اوپن کرنے سے ہمیں یہ وارننگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس فائل کا لنک جو ہے وہ دوسری جگہوں سے بنا ہوا ہے اور اس لنک کو اس نے خود سے ڈسیبل کر دیا. تو ہم اس کو آپشنس میں جا کر فرسٹ انیبل کرتے ہیں اور اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. اچھا, اب ہمیں بیسکلی یہ کہتا ہے کہ آپ کی کمپنی نے 4 ڈفرینٹ کوارٹرز کے اندر یہ بزنس کیا ہے. اگر مجھ سے پریزنٹیشن کے درمیان یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ بتائیے فرسٹ کوارٹر کے اندر کمپنی کا 9,000 روپیز جو کہ سب سے کم بزنس ہے وہ کیسے ہوا, اس کی کیا بریک اپس ہے, تو مجھے اس کے لیے اس کی جو اوریجنل فائل ہے جہاں پر اس کا بزنس منتھ وائز ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے اسے اوپن کر کے دکھانا ہوگا. اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس فائل کو میں نے کس لوکیشن پہ اور کس نام سے سیو کیا ہے. تو بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ میں اس کا لنک اس کے ساتھ کریٹ کر دوں, جسٹ میں ٹیکسٹ کے اوپر کلک کروں وہ فائل اوپن ہو جائے. تو ایسا کرنے کے لیے میں انسرٹ پہ جاتا ہوں, ہائپر لنک, اور مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اس فائل کا لنک کس کے ساتھ کریٹ کرنا ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کرنٹ فولڈر سے ہی آپ کی ساری فائلز پک ہو جائیں تو آپ کرنٹ فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں, براؤز پیج کرتے ہیں تو اپنے پیج سے ہی فائل کو اٹھاتے ہیں, ریسنٹ فائلز کرتے ہیں تو جو فائل ریسنٹلی آپ نے یوز کی ہوں گی ایکسل کی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. اگر آپ پلیس
کسی دوسری شیٹ سے ڈیٹا اٹھانا چاہ رہے ہیں تو شیٹ وائز لوکیشن کریٹ کر سکتے ہیں. اپنی بک سے آپ نیو بک کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں. بہرحال ہمارے پاس جو اس وقت ڈیٹا موجود ہے وہ کرنٹ فولڈر کے اندر موجود ہے اور لوکیشن اس کی آلریڈی کریٹ ہوئی ہے تو ہم کچھ نہیں کر رہے. ڈیٹا ہمارے پاس آنا چاہیے فرسٹ کوارٹر سے. اوکے کیا. یہ دیکھیں ٹیکس جو ہے وہ ہائپر لنک کے اندر آ گیا اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ انڈر لائن کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. اب اس فائل کو اوپن کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جسٹ میں اس ٹیکسٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں, آپ دیکھیں اس کی کنیکٹڈ فائل جو بھی تھی وہ میرے سامنے اوپن ہو گئی. تو اگر مجھ سے کبھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ فرسٹ کوارٹر کے اندر 9000 جو کہ سب سے لو بزنس ہے وہ کیسے آیا, تو میں جسٹ اپنی اس فائل کے ٹیکسٹ پر کلک کروں گا, اس سے لنک فائل جو بھی ہوگی وہ میرے سامنے اوپن ہو جائے گی. ہائپر لنک اس ڈیٹا کو اگر مجھے دوسری شیٹ کے ساتھ کریٹ کرنا ہے, فار ایگزامپل اگر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں گو ٹو شیٹ 2 اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس پہ کلک کروں تو میرے سامنے شیٹ 2 کھل جائے, تو اس کے لیے بھی ہم ہائپر لنک کو یوز کرتے ہیں. ہم جا رہے ہیں انسرٹ کے ٹیب میں ہائپر لنکس اور مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کہاں جانا ہے. میں نے کہا کہ بھائی مجھے پلیس ان دس ڈاکیومنٹ پہ جانا ہے اور شیٹ 2 پہ جانا ہے. اوکے کیا. دین جب میں اس ٹیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں نیچے شیٹ 2 میرے پاس اوپن ہو گئی. تو ہائپر لنک ایک بیسٹ کمانڈ جس کے ذریعے آپ اپنی فائلز کے ریلیشنز کریٹ کر سکتے ہیں. اس ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ کو ایکسل کے اندر یوز ہونے والے کچھ فارمیٹنگ ٹولز کے بارے میں بتاؤں گا. اگر آپ ایکسل کے تمام فونٹس, سائز, کلرز, ٹیکس, الائنمنٹ وغیرہ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیے ہوئے فونٹ ٹولز اور الائنمنٹ ٹول کو یوز کرتے ہیں اور اس کو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مثال کے طور پر اگر میں تمام ٹیکسٹ کی فونٹ رائٹنگ کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو آپ سب سے پہلے فونٹس کو رینج میں لیں گے, یعنی ٹیکسٹ کو رینج میں لیں گے اور اس کے بعد اویلیبل فونٹس میں جا کر جو بھی فونٹ آپ کو ٹھیک لگتا ہے اس پہ جسٹ آپ کلک کریں گے, وہ فونٹ آپ کے ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی ہو جائے گا. اگر آپ اپنے ٹیکسٹ کی سائز کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کی سائز کو اپنی مرضی سے کم اور زیادہ دونوں کام یہاں پہ کر سکتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ فونٹ سائز کو انکریز کرنے کے لیے آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے, اور اگر آپ فونٹ سائز ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ٹیکسٹ کی فونٹ سائز ڈیکریز کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ کو بولڈ کر سکتے ہیں, بولڈ ختم بھی یہیں سے ہوگا. اٹیلک کر سکتے ہیں, ختم بھی اسی ٹول سے ہوگا. انڈر لائن کر سکتے ہیں, ختم بھی یہیں سے ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے ٹیکسٹ کو ڈبل انڈر لائن بھی دے سکتے ہیں اور ختم بھی آپ یہیں سے کریں گے. اپنی اس فارمیٹ شیٹ کے اوپر میں نے ایک ٹیبل ڈیزائن کیا ہوا ہے. اگر مجھے یہ ٹیبل نہیں چاہیے تو میں اس بارڈرز میں جا کر بارڈرز میں نو بارڈر پہ کلک کروں گا. جو ٹیبل پہ بارڈر اپلائی ہو رہی تھی میں نے اسے ختم کر دیا. اور اگر بارڈر مجھے دوبارہ چاہیے یا فار ایگزامپل نئے سرے سے میں بارڈر کریٹ کرنا چاہتا ہوں تو اسی بارڈر میں جا کر میں یہاں سے آل کر دوں گا, تمام ٹیکسٹ کے اوپر بارڈر اپلائی ہو جائے گی. اگر میں اپنے ٹیکسٹ کے بیک گراؤنڈ پہ کوئی کلر فل کرنا چاہتا ہوں, جن سیل پر میں کلر فل کرنا چاہتا ہوں, فرسٹ اس کو ہم رینج میں لیں گے اور اویلیبل کلرز میں جا کر جو بھی کلر آپ کو ٹھیک لگتا ہے اسے ہم جسٹ سلیکٹ کریں گے. فونٹ کلر پہ جا کر اگر میں اپنے ٹیکسٹ کی فونٹ کلر کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو فونٹ کلر میں جا کر اپنے فونٹ کی کلر کو چینج کر سکتا ہوں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس تمام کام کے لیے ہم نے ٹیکسٹ کو رینج میں لیا, کیونکہ یہ کمپلسری ہے کہ اگر آپ فونٹ کی فیس کے اوپر بولڈ اٹیلک انڈر لائن کلر وغیرہ سے ریلیٹ کچھ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے رینج کا ہونا, یعنی آپ اسپیسیفک ایریا کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کہ اس ایریا کے اوپر ایگزیکٹلی ٹیکسٹ کو بولڈ اٹیلک انڈر لائن کرے یا پھر جو بھی کمانڈ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو ضروری کہ آپ سب سے پہلے اپنے ٹیکسٹ کی رینج ضرور بنائیے. دین اس کے بعد الائنمنٹ سے ریلیٹ ٹول سے میں چاہتا ہوں کہ اپنے ٹیکسٹ کی الائنمنٹ کو میں لیفٹ, سینٹر یا رائٹ الائن کر دوں, تو یہاں پر ان 3 ڈفرنٹ ٹولز کی ہم مدد لے سکتے ہیں. پلس اگر میں کسی را کی سائز کو بڑا کر دیتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہیڈنگ اس وقت سیل کا سینٹرلائز ہے یہ باٹم پہ آ جائے, ٹاپ پر چلی جائے, تو ہم اس کو یہاں سے اپنی مرضی سے الائنمنٹ سیٹ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک نام میں نے یہاں پر ٹائپ کیا ہے سید محمد احمد. یہ نام اتنا زیادہ بڑا ہے کہ ایک کالم کے اندر ٹھیک سے نہیں آ رہا اگر میں کالم کی سائز کو باقی تمام ٹیکسٹ کے حساب سے صحیح کرتا ہوں. تو اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ را کی سائز کو بڑا کریں اور یہاں پر مرج واپ ٹیکسٹ کی کمانڈ کو استعمال کریں
وارپ ٹیکس کی کمانڈ کو استعمال کرنے سے آپ کا جو ٹیکس تھا یعنی جو نیم تھا وہ ایک سیل کے اندر ایڈجسٹ ہو گیا. وارپ ٹیکس کو ختم کر دیں گے تو یہ دوبارہ اپنی اوریجنل پوزیشن پہ آ جائے گا, اور کلک کریں گے تو دوبارہ یہ ٹیکس ایک ہی سیل کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گا. دین اس کے بعد مرج اینڈ سینٹرلائز ہے. فار ایگزامپل یہ جو میں نے مارک شیٹ ڈیزائن کی ہے, اس مارک شیٹ کے ٹاپ پر میں نے جو ہیڈنگ رکھی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ اس ہیڈنگ کو میں سینٹرلائز کروں یا اس کی سینٹرلائز ختم کروں. تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹ کو رینج میں لیں گے ٹل دا لاسٹ کالم, جہاں تک کہ آپ کا آخری کالم ہے وہاں تک کی رینج آپ کریٹ کریں گے, اور دین اس کے بعد مرج اینڈ سینٹر کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کی مارک شیٹ جو ہے وہ آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ سینٹر ہو جائے گا آپ کی شیٹ کا. ہیڈنگ جو ہم نے یہاں پر کریٹ کی ہے, اگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ہیڈنگز کی الائنمنٹ کو میں اپنے حساب سے سیٹ کروں تو یہاں پر الائنمنٹ کے ڈفرینٹ آپشنس اویلیبل ہیں, جس پر جا کر میں اپنے ٹیکسٹ کی الائنمنٹ کو سیٹ کر سکتا ہوں یا اپنے حساب سے جس طرح سے چاہے وہ رکھ سکتا ہوں. اور اگر اسے ٹھیک کرنا ہے یا ختم کرنا ہے تو جسٹ ہم اسی بٹن کے اوپر دوبارہ کلک کریں گے تو ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا. نیکسٹ ایک اور آپشن کو ہم دیکھ رہے ہیں, کٹ کاپی پیسٹ. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ پورا ٹیکسٹ شیٹ نمبر 2 پر کاپی ہو جائے تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ فرسٹ اپنے ٹیکسٹ کی رینج بنائیے, دین اس کے بعد کاپی کے ٹول پہ کلک کریں, شیٹ 2 پر جائیں اور میں ایک نئی نیو شیٹ اوپن کر لیتا ہوں, وہاں جائیں اور سمپل انٹر کا بٹن کلک کریں, آپ کا ٹیکسٹ وہاں پر پیسٹ ہو گیا. ادروائز اگر آپ ایک سے زیادہ دفعہ کاپی چاہتے ہیں تو کاپی کمانڈ کا استعمال کریں, اور جہاں بھی آپ اس کی کاپی چاہتے ہیں وہاں پر پیسٹ کے بٹن پہ کلک کریں, آپ دیکھیں ملٹیپل کاپیز جو ہے وہ آپ اس کی جنریٹ کر سکتے ہیں. اور جہاں آپ کو لاسٹ ٹائم یہ ریزلٹ چاہیے آپ وہاں پر فائنلی انٹر کریں, اس کی آخری کاپی آپ کے پاس جنریٹ ہو جائے گی. نیکسٹ ہمارے پاس ایک کمانڈ ہے کٹ اور پیسٹ. اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا پورا ٹیکسٹ شیٹ نمبر 1 سے میں ختم کروں تو میں کٹ کی کمانڈ کو استعمال کروں گا, یعنی سیزر پہ کلک کروں گا, اور ایک نیو شیٹ پہ مجھے یہ تمام ٹیکسٹ چاہیے تو وہاں جا کر میں نے جسٹ انٹر کا بٹن پریس کیا, یہ پورا ٹیکسٹ شیٹ نمبر 1 سے ختم ہو گیا اور شیٹ نمبر 6 پر پیسٹ ہو گیا. تو یہ کچھ بیسک فارمیٹنگ ٹیکنیکس تھی جو کہ ٹیکسٹ کے اوپر ہم اپلائی کرتے ہیں. نیکسٹ ٹیوٹوریل کے اندر ہم نمبرز کے اوپر اور پاسورڈ پروٹیکشن سے ریلیٹ کچھ بیسک کانسیپٹس کو ڈسکس کریں. اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم انسرٹ کے پیڈ میں سے چارٹ کی کمانڈز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں انسرٹ اور چارٹ کا جو پورا ایک کالم ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. عام طور پہ کمپنی کے اندر تمام پروفائل یا تمام وہ ڈیٹا جو کہ آپ کمپیریزن وائز ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے چارٹ کی کمانڈ کی مدد لیتے ہیں. چارٹ کے لیے ہمارے پاس کچھ آپشنس اویلیبل ہیں جیسے کہ کالم چارٹ. عام طور پہ اگر آپ کے پاس لمیٹڈ ڈیٹا ہے اور آپ اس کا کمپیریزن دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کالم چارٹ کی مدد لے کر وہ کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میری کمپنی کے اندر 5 امپلائیز کام کرتے ہیں اور میں ان امپلائیز کی سیلری کمپیریزن دکھانا چاہتا ہوں, یا میرے پاس جو ہے وہ سیلز میں لمیٹڈ لوگ کام کرتے ہیں اور لمیٹڈ پروڈکٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں اور میں ان کا کمپیریزن دکھانا چاہتا ہوں, تو کالم چارٹ جو ہے وہ اس میں میری زبردست مدد کر سکتا ہے. جبکہ اس سے ریلیٹ ایک اور چارٹ اویلیبل ہے جو کہ بار چارٹ کہلاتا ہے. بار چارٹ کے اندر اگر آپ کے پاس ایک ہیوج اماؤنٹ میں ڈیٹا ہے, مثال کے طور پر اگر آپ کی کمپنی کے اندر 50 امپلائیز کام کرتے ہیں اور آپ ان تمام 50 امپلائیز کا ڈیٹا یا ان کی سیلری جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بار چارٹ ایک زبردست ہیلپ کر سکتا ہے. اسی طرح سے پائے چارٹ, لائن چارٹ اور ڈفرینٹ کیٹیگریز کے چارٹس یہاں پر اویلیبل ہیں جن کی مدد لے کر آپ اپنی پروڈکٹ یا اماؤنٹ کے کمپیریزنس کو ایزیلی طور پہ پکٹوریل طریقے سے ڈسپلے کر سکتے ہیں. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. میں نے ایک ڈمی یہاں پر ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل میرے پاس ایک کمپنی ہے XYZ کمپنی, ان میں ڈفرینٹ امپلائیز کام کرتے ہیں. میں نے ان کے امپلائیز کے سیلری کے ریکارڈز کو یہاں پر مینٹین کیا ہے اور ان تمام ریکارڈز کو میں ایک چارٹ کے ذریعے دیکھنا چاہتا ہوں. تو چارٹ بنانے کے لیے میں نے تمام امپلائی کے نام اور ان کے سیلری کے اسٹیٹس کو میں نے رینج میں لیا. خیال یہ رکھیے گا کہ جو ٹاپ پر ہیڈنگز ہیں اس کی ہمیں نیڈ نہیں ہے, اس لیے ہم اسے رینج میں نہیں لیں گے. دین اس کے بعد اپنے مرضی کا جو چارٹ آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس چارٹ سلیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں جو ہے کالم چارٹ سلیکٹ کر کے یہاں پر ڈفرینٹ کیٹیگریز یا اسٹائل میں لائک 2D چارٹ, 3D چارٹ, جس طرح کا چارٹ مجھے چاہیے
اس کیٹیگری کا چارٹ اپنے لیے میں سلیکٹ کروں گا. فار ایگزامپل میں نے سب سے پہلے 3D اسٹائل ایک چارٹ سلیکٹ کیا. آپ دیکھیں اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا اینڈ ود امپلائی نیم اس نے ایک چارٹ میرے سامنے کریٹ کر دیا. اب چارٹ جو بھی آپ کریٹ کریں گے وہ آپ کی ڈیٹا شیٹ پر ہی یعنی جس شیٹ پر آپ نے کام کیا ہے اسی کے برابر میں یہ چارٹ بھی کریٹ کر دے گا. چارٹ کی سائز کو اگر آپ کم اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے آپ کارنر پہ موجود ڈاٹس کی مدد لے کر اس کی سائز کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. اگر آپ چارٹ کے سٹائل کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ڈیزائن کا چارٹ ٹولز کے مینیو میں 3 آپشنز ہمارے پاس کھلے ہیں، ڈیزائن، لے آؤٹ اور فارمیٹ. اس کے ڈیزائن میں آ کر اپنی مرضی کا جو بھی ڈیزائن آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیزائن آپ چوز کریں، آپ کا چارٹ اس ڈیزائن کے اندر کنورٹ ہو جائے گا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ چارٹ میں آپ کوئی ٹیکس اور کلر وغیرہ کی چینجنگ کریں تو اس کے لیے ہم لوگ فارمیٹ میں جاتے ہیں اور فارمیٹ کے اندر شیپ اسٹائلز وغیرہ میں آ کر چارٹ کے بیک گراؤنڈ کو اپنے حساب سے ہم سیٹ کرتے ہیں. چارٹ کے اندر اگر ان کے کلرز کے علاوہ کے کلرز چاہیے اپنی مرضی سے تو وہ کلرز ہم دے سکتے ہیں. چارٹ کی آؤٹ لائن اپنی مرضی سے ہم کریٹ کر سکتے ہیں، جس بھی کلر کی آؤٹ لائن ہمیں چاہیے وہ ہم دے سکتے ہیں. آؤٹ لائن کی تھکنیس اپنے حساب سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں اور چارٹ کے اگر کوئی اسپیشل افیکٹس وغیرہ ہمیں دینے ہیں تو وہ ہم اسپیشل افیکٹس اس پر اپلائی کر سکتے ہیں. یہ جو تمام ڈیٹا ہے یہ عام طور پہ السٹریشن سے ریلیٹ ہے جس کو میں نے اپنے لاسٹ ٹیوٹوریل کے اندر ڈسکس کیا ہے. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان تمام چیزوں کے لیے چارٹ کے ان آپشنس میں ضرور السٹریشن کے ان آپشنس کو ضرور ایک دفعہ ریویو کریں تاکہ آپ کو بہت ساری چیزیں اس سے کلیئر ہو جائیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر اس چارٹ کو فار ایگزامپل مجھے شیٹ 1 جو کہ میری اوریجنل یعنی ماسٹر شیٹ ہے وہاں پر نہیں چاہتا اور میں چاہتا ہوں کہ چارٹ ایک نئی شیٹ پر آ جائے تو اس کے لیے ہم لوگ دوبارہ ڈیزائن پر آتے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ موو چارٹ کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں. موو چارٹ کے اندر ہمیں سوال پوچھتا ہے کہ یہ چارٹ آپ کو کہاں چاہیے. فار ایگزامپل کیا آپ چاہتے ہیں کہ چارٹ کی ایک نئی شیٹ کریٹ ہو جائے اور یہ سارا ڈیٹا وہاں چلا جائے، یا پھر اس چارٹ کو آپ کسی دوسری شیٹ پر لے جانا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے. تو میں چارٹ کو ایک ایسی شیٹ پر لے جانا چاہتا ہوں جو کہ چارٹ 1 کے نام سے بالکل سیپریٹ ہوگی، وہاں پر میں اس ڈیٹا کو شفٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے سمپلی نیو شیٹ لیا جس کا نام کمپیوٹر چارٹ 1 رکھے گا. اگر آپ اس کے نام کو چینج کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل میں اس کے نام کو امپلائی سیلری ریکارڈ اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کا نام رکھا. فائنلی اوکے کیا، چارٹ ایک نئی شیٹ پر جس کا نام امپلائی سیلری ریکارڈ ہے وہاں پر شفٹ ہو گیا. عام طور پہ چارٹ ڈیزائن کرتے وقت جو ایک کامن پرابلم ہمارے پاس آتی ہے وہ اس کو سمجھنے کی میں یہاں پر آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر میں ایک اور چارٹ کریٹ کرنا چاہتا ہوں. اپنے پہلے والے ایگزسٹنگ چارٹ کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. چارٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ چارٹ کی شیٹ پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ڈیلیٹ کی کمانڈ کا استعمال کر کے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں. وہ چارٹ آپ کا ختم ہو گیا. اب بیسکلی مجھے ایک نیا ڈیٹا کریٹ کرنا ہے جس پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری کمپنی نے فرسٹ کوارٹر لائک جین، فیب اور مارچ کے اندر کچھ بزنس کیا اور اس بزنس کے ریکارڈ کو میں یہاں برابر میں مینٹین کر لیتا ہوں. فار ایگزامپل میری کمپنی کا یہ جنوری، فروری، مارچ کا بزنس ہے. اور اگر اسی کے برابر میں ایک کالم چھوڑنے کے بعد میں سیکنڈ کوارٹر کا ڈیٹا لکھتا ہوں لائک اپریل، مئی، جون، اور میں اس کے سیلز کے ریکارڈ کو مینٹین کرتا ہوں یہاں پر. اب اگر میں چارٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ صرف ڈیٹا کو رینج میں لیں، انسرٹ میں جائیں، جس بھی ٹائپ کا آپ چارٹ چاہتے ہیں وہ چارٹ آپ سلیکٹ کریں، آپ کے پاس وہ چارٹ کریٹ ہو جائے گا. اگر میں اس چارٹ کی لائک ٹائپ کو ہی چینج کر دینا چاہتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ چارٹ جو اس وقت پائی کے اندر آ رہا ہے یہ پائی کے اندر نہ آئے بلکہ کسی اور کالم میں لائک دوبارہ سے یہ کالم اسٹائل میں آ جائے، تو میں بعد میں اس کو چینج ٹائپ میں جا کر اپنی مرضی کی کوئی بھی ٹائپ یہاں سے چوز کر کے اپنی چارٹ کو کنورٹ کر سکتا ہوں. میں نے اس چارٹ کو دوبارہ کالم کے اندر کنورٹ کر دیا، لیکن اب میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا اس طرح سے موجود ہے کہ بیچ میں ایک کالم خالی ہے اور آپ اب چارٹ کو کریٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیٹا کچھ عجیب سی شکل کے اندر آ رہا ہوگا.
اور انفیکٹ اگر آپ بیچ کے کالم کو ڈیلیٹ بھی کر دیں اور کوئی اسپیس نہ ہو، لیکن چارٹ جو ڈیٹا ہے وہ اس طرح سے آپ کے پاس موجود ہے کہ الگ الگ کالمس میں، اور آپ چارٹ کے ڈیٹا کو رینج میں لے کر چارٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اگین سیم پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑے گا. تو ایسی صورت کے اندر ہم لوگ چارٹ جو ہے وہ ایک بہتر طریقے سے، جیسے کہ پہلے ہمارے پاس آ رہا تھا، کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے جس کو میں آپ کے ساتھ یہاں پر ڈسکس کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ چارٹ کے انہی 3 منتھس یعنی فرسٹ کوارٹر کے تمام ریکارڈ کو رینج میں لے لیں اور کالم کا چارٹ میں یہاں سے کریٹ کر لیتا ہوں. دین اس کے بعد اب چونکہ مجھے اس میں مزید ڈیٹا ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے میں اپنے چارٹ کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرتا ہوں تاکہ مجھے بیک پر موجود ڈیٹا کلیئر نظر آ سکے. اور اب میں اس کے بعد سوئچ رو اینڈ کالم کی کمانڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. سوئچ رو اینڈ کالم کی مدد سے انڈیویجول چارٹ الگ الگ کلر سے، ہر بار الگ الگ کلر سے مجھے نظر آتا ہے. اب اس کے اندر مجھے ایک نیا ریکارڈ ایڈ کرنا ہے تو میں سلیکٹ ڈیٹا کی مدد لیتا ہوں. سلیکٹ ڈیٹا میں آنے کے بعد چارٹ اس وقت میرے پاس ایک کمپلیٹ جو ہے وہ آ رہا ہے. اگر میں اس کو سوئچ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں انڈیویجول منتھ کے اندر آ رہا ہے. پہلے میرے پاس انٹائر ایک گروپ بنا ہوا تھا جس میں سیریز 1 وہ نام دے رہا تھا اور منتھ وائز الگ الگ ڈیٹا دے رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کو سوئچ رو اینڈ کالم کیا تو اس نے جنوری، فروری، مارچ کے الگ الگ منتھس کے حساب سے مجھے ڈیٹا ڈسپلے کر دیا. اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ایڈ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے سیریز نیم میں اپریل کے منتھ کو سلیکٹ کرتے ہیں، جبکہ سیریز ویلیو کو مٹا کر میں یہاں پر اس کی فیگر کو سلیکٹ کر کے اوکے کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں اپریل کا ڈیٹا یہاں پر سلیکٹ ہو گیا اور فائنلی میں جب اوکے کر کے باہر آتا ہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ اپریل کا ڈیٹا بھی میرے اس چارٹ کے اندر ایڈ ہو گیا، جو کہ پہلے میرے لیے آسان نہ تھا. اب سیم ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے میں دوبارہ سے سلیکٹ ڈیٹا کے اندر چلا جاتا ہوں. ایڈ مئی کے ڈیٹا منتھ کو رینج میں لیا، ویلیو کو ہم نے رب کیا، اوکے کرتے ہیں. دوبارہ ایڈ جون کے منتھ کو رینج میں لیتے ہیں، ویلیوز کو رب کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، اوکے کرتے ہیں اینڈ دین فائنلی اوکے کرتے ہیں. یہ ڈیٹا ہمارے پاس منتھ وائز ایگزیکٹلی، چاہے وہ جس بھی طرح سے پہلے موجود تھا، وہ ہم نے ایک چارٹ کی شکل اسے دے دی. ایکچولی اس ٹیکنیک کو عام طور پہ سیلز کے اندر اس جگہ پر یوز کیا جاتا ہے جہاں پر آپ کا ڈیٹا ڈفرنٹ شیٹس پر پھیلا ہوا ہو. ایک شیٹ سے آپ نے ایک کوارٹر کا بزنس اٹھانا ہے، دوسری شیٹ سے آپ نے دوسرے کوارٹر کا بزنس اٹھانا ہے، تیسری شیٹ سے تھرڈ کوارٹر اینڈ فورتھ شیٹ سے فورتھ کوارٹر کا بزنس اٹھانا ہے، یا ڈفرنٹ بکس پہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے وہاں سے آپ نے بزنس جو ہے وہ چارٹ کے اندر ایڈ کرنا ہے اور چارٹ پھر اگین آپ کو ایک الگ شیٹ کے اوپر دکھانا ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے یہ جو ٹیکنیکس ہیں اس میں یہ آپ کی زبردست مدد کر سکتی ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو ان چیزوں سے کافی آئیڈیا ہوا ہوگا کہ چارٹ کی ریٹ کس طرح سے کیے جاتے ہیں اور اس کے ہماری پریکٹیکل لائف میں کیا بینیفٹس ہیں. Microsoft Office 2010 contains many tools to ensure that your content remains accessible to everyone. Many tools are program specific. However, several features can be used for any program in Office 2010. The following tutorials deal with the general accessibility features of Office 2010. In this tutorial, I will concentrate on two major features, the accessibility checker and alternative text for objects. The accessibility checker is your first line of defense when attempting to keep your Microsoft Office documents accessible. The accessibility checker scans your documents for any issues that may hinder the accessibility of your content. How to open the accessibility checker. Click on File to access the Backstage. In the Prepare for Sharing section, click on Check for Issues. Select Check Accessibility. The accessibility checker will now open to the right of your document. The checker separates accessibility issues into 3 categories. Errors deal with issues that render content unreadable for people or devices. Warnings deal with issues that may render the content difficult to read or understand for people or devices. Tips deal with issues that may or may not be accessible. Contained within each issue category are collapsible lists separated by specific issue types. Clicking on an individual issue will bring you to the location of the issue in the document. The checker will also explain why it is an issue and how to fix it in the bottom panel. The most common issue you will run into when creating content with images is the lack of alternative text. Alt text is necessary in order to ensure that your content can be accessed by screen readers and other devices. How to add alternative text to an object.
Right-click the object. Select Format Picture. Select Alt Text. Fill in the title. Add a description. Alt text must convey the same information conveyed through the image or graph. Keep your alt text short and concise. If you need to include extra information, add it to the description section. This tutorial has gone over the accessibility checker as well as how to utilize alt text. Thank you for watching this Microsoft Office accessibility tutorial.